اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ جو اللہ کریم ہمیں بتا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو فتنوں کے دور میں ایمان بچانا ہے نا تو اس طرح بچانا ہے۔ کیا کہ آپ کو غار کی طرف جانا ہے، آپ کو سمٹ آنا ہے، آپ کھلے میدان سے کسی تنگ جگہ تک جانا ہو چلے جائیں، لیکن ایمان بچا لیں۔ اگر ایمان بچ گیا تو سمجھ لیجئے سب کچھ بچ گیا۔ لہذا ایک ہی راستہ ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، کہ ہر معاملہ ایمان کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں۔ ایمان بچتا ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے۔ ایمان کوئی مجرد چیز نہیں ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، الایمان هو العمل۔ ایمان اصل میں کرنے کا کام ہے، اور کرنے کا کام کیا ہے؟ جتنے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ یہ کام کرنے سے ایمان بچتا ہے، وہ پوری زندگی کا ضابطہ ہے۔ ایمان بچانا ہے تو آج ان پر عمل شروع کر دیں۔ لہذا مہمان کی عزت ایمان بچانے کے لیے کرنی ہے، اہل خانہ کی عزت ایمان بچانے کے لیے کرنی ہے، آپس میں تعلق ایمان کی بنیاد پر رکھنا ہے، رشتہ داری ایمان کی بنیاد پر کرنی ہے، خرید و فروخت ایمان کی بنیاد پر کرنی ہے، مجلسیں بنانی ہیں ایمان کی بنیاد پر بنانی ہے، آپ نے کسی کے سامنے جانا ہے ایمان کی بنیاد پر جانا ہے، کسی کا ماتحت ہونا ہے تو ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے، اور کسی کا لیڈر ہونا ہے تو ایمان کی بنیاد پر۔ آج کے دور میں کوئی پہاڑ کے اندر غار نہیں ہے جہاں چلے جائیں گے۔ غار ان ساری کہانیوں سے پتا چلا کہ غار نہ مدینہ ہے، نہ غار مصر ہے، نہ غار مدین ہے، نہ غار اصحاب کہف کا ہے۔ غار تو اصل میں ایمان کا غار ہے۔ آپ اللہ سے اس ایمان کو بچانے کے لیے دعا کریں اور ایمان کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں اور ایمان کی بنیاد پر سفر شروع کریں۔ آج کے دور کا سفر وہ فزیکل سفر نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ آج کے دور میں عارضی ذہانت کا دور ہے۔ عارضی ذہانت کمپیوٹر نے پیدا کی ہے، وہ خود اس کے ذریعے سے بہت سارے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں جس طرح کی چیزیں رکھی ہیں سابقہ دور میں نہیں تھیں۔ لہذا آپ کو ہر معاملہ ایمان کی بنیاد پر کرنا ہے تاکہ ہم ایک ایمانی معاشرہ بن جائیں۔ ایمانی معاشرہ وہ جب سب لوگ وہ ایمانی کمیونٹی بنے گی، وہ اللہ کو معلوم ہے وہ ورچوئل کمیونٹی بن جائے کہ ایک بندہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہے، ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک جاپان میں بیٹھا ہے، سب کا تعلق ایمان کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک طرح سے تحفظ عطا فرما دے گا جو ایک ورچوئل کمیونٹی بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی محلہ، کوئی معاشرہ، ہمارا پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مرکز بنا دے اور اس کے ذریعے سے ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بنے اور وہی غار کنسیڈر ہو جائے جو اللہ کریم نے ایمان والوں کا ایمان بچانے کے لیے رکھا ہے۔ منزل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، صرف اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے ہر معاملہ ایمان کی بنیاد پر۔ اگر میں اور آپ اس بات کے لیے تیار ہیں، وہ ہجرت ترک وطن والی، وہ ہجرت جو اپنے سارا کچھ چھوڑ کے جانے والی، وہ اگر آج ہمارے سامنے ہجرت نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو ہمارے سامنے ہے نا۔ آپ نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے منع کیا۔ اللہ کی منع کردہ ہر چیز چھوڑ دینا، یہ ہے اصل مہاجر۔ تو وہ مہاجر تو ہم بن سکتے ہیں نا۔ تو آج سے فیصلہ کر لیں، میں اور آپ ہم سب فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ہر کام چھوڑ دیں، ہر کام چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ کیوں؟
اس سے ایمان بچتا ہے. اور وہ چھوٹے سے چھوٹا کام جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو لازمی سر انجام دینا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایسی منزل عطا کر دے گا اگر ہم ایمان بچانے کے لیے نکلیں گے اور ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا یہ دعائیں کرتے ہوئے نکلیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ہم نے اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے کا اعلان کر دیا ہے. منزل وہ ہمیں عطا فرمائے گا. اور وہ ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت ہے, نیکیوں کو کرنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.